اور حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت جی تسبیح زیادہ پڑھوں کہ استغفار زیادہ کروں؟ آپ نے فرمایا تسبیح کی بڑی شان ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یسبح لہ ما فی السماوات والارض سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. ٹھیک ہے، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم. آپ نے فرمایا لیکن تو استغفار زیادہ کیا کر. اس نے عرض کی حضور وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اگر کپڑا گندا ہو جائے تو اس کو خوشبو کے بجائے صابن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. گندا کپڑا ہے اس کو دھویا کریں استغفر اللہ کے صابن سے، لیکن طاری کر کے پڑھنا نہیں تو فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہوگا. کیونکہ یہ سب سنابل میر عبد الواحد بالگرامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ذکر میں غفلت، ذکر میں غفلت ذکر سے غفلت سے بدتر ہے. ایک بندہ یاد ہی نہیں کر رہا، یہ کر کے بھی نہیں کر رہا. اس لیے کوشش فرمائیے گا جو بھی کریں ذرا توجہ سے کیا کریں، پھر دیکھیں ہوتا کہ نہیں ہوتا. تو آپ نے فرمایا 100 بار کرنی ہے. ظاہر ہے جی آپ کو پتہ ہے جو پریشان ہوتا ہے وہ کوئی دروازہ پر چھوڑتا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہیں سے خیر پڑ جائے. وہ بھی بڑی جگہ گیا تھا، جہاں جہاں گیا تھا ہر ایک نے کچھ نہ کچھ تو بتایا تھا نا، اور اس نے بھی بڑا کچھ کر رکھا تھا. تو آگے صرف کرتا ہے حضرت میں کئی 1000 بار پڑھ چھڑے تے ککھ نہیں ہویا تے 100 بار کرنا کی ہوئے گا. آپ نے فرمایا بیلی ہے تو پاڑی چھڑیا میں تینوں کرنا لو کہنے تھوڑا سا آپ اس طرح بھی درود پڑھیں گے چھت کو دیکھ کے وہ بھی جائے گا. لیکن اگر آپ آنکھیں بند کر کے توجہ بھی ان کی جانب کر کے پڑھتے ہیں تو پھر دیکھیں ہاں کیا کیا نہیں ہوتا. آپ نے اپنے معاشرے میں دیکھا نا چھوٹے چھوٹے لوگوں کے نام بڑے کام کر دیتے ہیں، اس کا نام اس کا نام اس کا نام اس کا نام تو قربان نہ ان کا تو نام بہت بڑا ہے. اس نے ہمیں تو نہیں کہا تھا اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو، اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو، اسی لیے میں یار ہی کے نام کا حامل ہوا. محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. بس تھوڑا سا نا پڑھتے ہوئے ذرا محبت سے پڑھا کریں، یہ یقین رکھا کریں کہ میں پڑھ رہا ہوں اور محبوب علیہ السلام سن رہے ہیں. اور اللہ کا فضل ہے جی اس نے اتنا نوازا کہ کتابوں تک محدود رہنے نہیں دیا. اس نے بڑا کچھ پریکٹیکل دکھایا مجھے. جہاں کہیں بھی رہنا قبرستان کو یاد ضرور رکھنا، بڑے گناہوں سے بچ جاؤ. خرابی اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم بھول گئے، ہم نے سمجھ لیا شاید ان مکانوں میں سدا ہی رہنا ہے، اسی لیے تو ان کو سجا رہے ہیں سنوار رہے ہیں پھر لگا رہے ہیں. پھر ہم مسافر لوگ ہیں، ہر روز کئی گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے. اور حضرت ایک حق اور سچ بات ہے، ہم نے اس دنیا سے اتنا جی لگا لیا ہے کہ ہم نے باتھ روم میں بھی لاکھوں کی ٹیلیں لگا دی ہیں جہاں تو کی کوئی نہیں ٹیل لگا. اور یہ آپ نہ سمجھے میں آپ کو طنز کر رہا ہوں، میرے گھر میں بھی لگی ہوئی ہے. یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ہم نے دنیا سے اتنا نہیں لگا لیا کہ جہاں بیٹھ کے صرف اپنے اندر کی گندگی نکالنی ہے. وہ ڈاکٹر یا حکیم نے نیا نسخہ بتایا کہ ٹیلیں لگی ہوں گی تو سلسلہ آسانی سے ہو جائے گا. اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے دل لگا دیا اور اس کو بھی ہم نے سجا دیا ہے، جس کو سجانے کا تو کوئی نہیں بنتا. جہاں جانے سے پہلے بھی دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جہاں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھی جاتی ہے. ہم نے اس میں بھی لاکھوں کی ٹیلیں لگائی ہیں، لیکن اس قبر کو ہم بھولے بیٹھے ہیں جس کے لیے بابا صاحب کہتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آوندا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. یار فریدہ اتنے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی گھر چلیا. جانا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی آپ تشریف فرماتے، لوگ حاضر خدمت تھے. پہلے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جو آداب محفل ہے، پھر نوجوان تھے.
پہلے آپ بزرگوں سے مخاطب ہوئے، آپ نے فرمایا مفہوم ہے بات کا، بھائی بابے ہو جو کو گل پوچھیے تو جواب دے ہوگی۔ جتنے بزرگ تھے عرض کی حضور آپ سید ہیں، سردار ہیں، شبیہ مصطفیٰ ہیں، آپ کے وجود سے محبوب کی خوشبو آتی ہے، حکم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کسان حل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی لگاتا ہے، اپنے کھیت کی خدمت کرتا ہے، پھر فصل پک جاتی ہے، وہی بابے دسو ہاں پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ سب بابوں نے عرض کی حضور ظاہر پک گئی ہے وہ کاٹ لیتا ہے۔ فرمایا وہی بابے ہو چٹیاں داڑیاں والے ہو، تیار رہی ہو، پکی فصلوں نے کسی ویلے بھی وڈ لینا ہے، پکی فصلوں نے کسی ویلے بھی وڈ لینا ہے۔ لیکن دکھ یہ ہے جی سفید بال ہی بڑھ رہے ہیں، ذکر نہیں بڑھ رہا۔ علامہ یہ چاہیے تھا جیسے جیسے سفید بال بڑھتے ہمارے سجدے بڑھتے، وہ ان ٹائم وہ کنڈے ہیں، ان ٹائم تھوڑا ہے، انہیں یہ چاہیے تھا جیسے جیسے سفید بال بڑھتے ہماری تلاوت بڑھتی، ہمارا اخلاق اچھا ہو جاتا، ہمارا غصہ کم ہو جاتا، صلہ رحمی آتی، برداشت بڑھ جاتی، معاف کرنے کا جذبہ آتا۔ لیکن کی جویں چٹے ودنڈے نے سی کوڑے ہونے دے، کوڑے رج کے کوڑے۔ اللہ نے یہ چاہیے تھا کہ دیکھو نا بابا صاحب کیسا تقویٰ ہے، خود کو کیا کہتے ہیں، اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بھور۔ بندہ پوچھے فرید کدی ستا بھی سی؟ یہ ستا ہوں تو پھر فرید کیوں ہوں؟ کدی فرید بھی ستا؟ تقویٰ ہے، کبھی انہوں نے اپنے نفس کو ڈھیل نہیں دی تھی، تن کے رکھا ہر وجہ۔ میرے سیدی میرے دادا شیخ آپ فیض یافتہ ہیں حضور میرے ملت کے دل۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضور میرے ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب علی پور شریف ہوتے تھے آپ نے ایک مرید کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی، جب میں عصر کی نماز پڑھ کے نکلوں تو نے شاپر میں پہلے توڑی ڈال کے رکھنی، اس نے کھڑے ہو جانا باہر، حضرت نے اس کے ہاتھ سے توڑی کا شاپر لینا، تھوڑا کو قریب آگے جا کے نا کچھ صاف پانی کا چھوٹا سا نالا تھا، آپ نے کیا کرنا وہاں جانا، اس میں ٹانگیں لٹکا کے بیٹھ جانا، اور جو توڑی ہے نا اس کو ساتھ ایسے گرا لینا زمین، اور پھر کیا کرنا ایک تنکا اٹھا کے میں اس کو پانی میں پھینکنا، جو اس نے پانی کے بہاؤ سے بہ کے تھوڑا سا آگے جانا نا، پھر خود کو مخاطب کر کے کہنا جماعت علی نے واپس نہیں آنا، پھر ایک اور پھینکنا جماعت علی نے واپس نہیں آنا، پھر ایک اور پھینکنا جماعت علی نے واپس نہیں آنا۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں ایک شاپر میں کتنے توڑی کے تنکے ہوتے ہیں، ایک ایک پھینکتے جانا، خود کو کہتے جانا جماعت علی نے واپس نہیں آنا۔ میں نے سیدی کی بارگاہ میں عرض کی حضور یہ واپس نہیں آن تو کی مراد ہے؟ فرمان لگے سے مراد تھی جماعت علی، جو سانس اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا اس نے واپس نہیں آنا ہے، جو لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا اس نے واپس نہیں آنا ہے۔ اور یہاں لمحے سانس نہیں، یہاں حضرت جی سالوں غفلت میں ہے، آؤ حضرت جی اپنے اللہ نہ لو لائیے، آؤ اپنے اللہ نہ لو لائیے، جو گزر گیا اس پہ معافی مانگیں، اور جو آ رہا ہے کوشش کریں یہ غفلت میں نہ گزرے۔ بڑا اوکھا پڑھنا ہے اللہ جی، ہمارا بھی بڑا قصور ہے۔ اب جب سٹیجوں پہ پڑھائی جائے گا جی میں نے روز حشر دا ڈرنا، تو پھر یہ سامنے بیٹھنے والے کیوں تیاری کریں گے؟ جب سٹیجوں پہ پڑھائی جائے گا مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ، تو پھر یہ کیوں تیاری کریں گے؟ بس بھائی اگر ہونا ہی ہے تو پھر تیاری کیوں کریں؟ نہیں ہے حضرت، اگر کسی نے لکھا بھی ہے تو ہو سکتا ہے یہ اس کی کو اپنی کیفیت ہو، لیکن یہ اس کی اپنی کیفیت ہے، ہمارے لیے دلیل یا حجت نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل اور حجت قرآن و سنت ہے۔ اور یاد رکھنا حضرت اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ۔ یہ میں نے روز شردہ ڈرنا قرآن، اور پھر اللہ کہتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ اب ہمارا دین جو ہے وہ نعت خانوں کے کلاموں پہ نہیں بنے گا، دین وہی ہے جو حضور کا دین تھا۔ واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها كلا إذا دكت الأرض دكا دكا
وجاء ربک والملک صفا صفا، فرشتے معصوم نہیں خطا. 2021 والا تو کس ذوق میں پھر رہے ہو کہ میں نے روز شرط ڈالنا؟ کو کرنے والی بات کر، کو خدا کا خوف کھاؤ. وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ثم لتسألن يومئذ عن النعيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. مجھے عجیب سوچی ہیں لوگ، مولوی صاحب تو ہی تو لگتا ہے سانو جنت چ بھیج کے راضی. میں نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن جو قرآن ہے ہم تو وہ بیان کریں گے، باقی بھائیو جی مرضی ہے، چاہے چھڑے چاہے پڑھے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ہم آپ کو راضی نہیں ہیں بھیجنے میں، لیکن بھائی جو قرآن ہے ہم تو وہی سنائیں گے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. حضور مبشر بھی ہیں، حضور نذیر بھی ہیں. میں یہ فیس بک پہ بڑے فیک فکرے اور بڑے کمزور اور ڈھیلے چکلے ہیں جن کے پیچھے لاکھوں لائکس لگے ہوتے ہیں. نہیں جی، مولویاں دا تے کام میں لوگوں کو ڈرانا اور اللہ والے دا کام میں نہیں. بھائی پھر آپ حضور کے لیے کیا کہیں گے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. عمل کرو حضرت، عمل کرو، باقی مالا کی مرضی ہے جی. وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی. اس لیے حضرت بالکل دھوکے میں نہ آنا، تیاری کرنا، اپنے اللہ کا ذکر کرنا، حضور نبی کریم علیہ السلام پہ درود پڑھنا. بس ایک کام کرنا حضرت، اخلاص کا دامن کسی مقام پہ نہ چھوڑنا. تھوڑا کر لینا، کرنا اس کے لیے. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑا نام، روز سنی نا مائیں جنید پیدا کرتی ہیں. کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کاں، کدی کدی تے کتے کتے ہو جمدے ہنس جنہاں دا نام. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا. ایک دن حضرت اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے، سوال ہوا حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ آپ نے فرمایا میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا. عرض کی حضرت اتنے بڑے شاعر اور نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا. عرض کی حضور وہ کیسے؟ آپ آگے سے فرمانے لگے فقر کا دور تھا اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے بال ہی کٹوا لوں. میں انہیں بڑے بالوں کے ساتھ اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ نے بال دیکھ کے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے آؤ. آپ فرماتے میں پیسے تو تھے نہیں، بال کہاں سے کٹواتا، حکم شیخ بھی تھا. آپ فرماتے بہرحال میں نائی کی دکان پہ آ گئے. وہ کسی کی بٹھا کے نا حجامت بنا رہا تھا. آپ فرماتے میں کھڑا رہا، چلو دیکھتا ہے تو کوئی بات کرتا ہوں. آپ فرماتے جب اس نے دیکھا نا میں نے السلام علیکم، اس نے وعلیکم السلام کہا. آپ فرماتے میں نے کہا ظاہر ہے بھائی تیری دکان ہے، تیرا گھر اسی دکان سے چلتا ہے، تو پیسے لے کے لوگوں کے بال کاٹتا ہے. اب میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں، چل اس طرح کرا آج میرے اللہ کے لیے کاٹتے. آپ فرماتے یہ بات سن کے نیچے آ گئے، میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اوپر لے گئے. اور یہ نہیں کیا جیسے ہم کرتے ہیں، نہیں بابو کیونکہ تھے اللہ واسطے کٹ رہے نے صاحب تو اینڈ تے کٹا گا. جس سے پیسے لیے پہلے اس کے کٹ. فرماتے نہیں جس سے پیسے لیے تھے اٹھا دیا کرسی سے، مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دی. اب روتا جائے، بال کاٹتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. فرماتے بیٹھا میں بھی نیت کر رہا تھا اچھا اگر کبھی اللہ وقت لایا تو تجھے یہ بال کاٹنے کا بدلہ ضرور دوں گا. فرماتے پھر وہ وقت آیا، خلیفہ وقت بھی مرید ہوا، عمرو بن عثمان مکی مرید ہوئے، ابو بکر واسطی مرید ہوئے، ابو بکر شبلی مرید ہوئے. اللہ نے فقیری میں امیری عطا کی. فرماتے میں نے ایک تھیلی بنائی، کچھ درہم ڈالے کچھ دینار ڈالے،
لے کے اس کی بار اس کی دکان پہ چلا گیا، بوڑھا ہو چکا تھا. میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا. فرماتا میں نے کہا مجھے پہچانا؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں. فرماتا میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا یاد ہے. فرماتا میں نے تھیلی آگے کر کے کل لے پھر یہ بال کٹن دا بدل ہے. فرماتا اس نے اخلاص سکھایا. کہتا کہ جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے، لیکن آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے. فرماتا میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ فرماتا وہ آگے سے کہتا ہے جنید جڑا کام اللہ واسطے کریے پھر لوگوں کو دا بدلہ نہیں دا ہے. اخلاص اخلاص بچ کے رہنا، اخلاص تھوڑا کر لینا، کرنا درد اس کے لیے، پھر دیکھنا رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. بہت کچھ ہے، بس اخلاص کا فقدان ہے. یہ جبلہ ہمارے شاہ صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، گیلانی صاحب ماشاءاللہ. یہ لاہور میں ایک بزرگ ہوئے ہیں پیر سید نادر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ صاحب تصنیف بزرگ تھے. وہ بھائی مالک کی مرضی ہوتی ہے، چاہے کسی کو جنید بنائے چاہے کسی کو بہلول بنائے، یہ اپنا اختیار نہیں ہوتا. ساڑھے واس ہوئے تھے کسی نے برکی نہ دئیے، یہ اسی کا اختیار ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ہمارے پاس میں ہم تو برکی نہ دیں کسی، نوازہ نہ دیں کسی، یہ اس کا اختیار ہے. جسے چاہے ہوش میں لائے تو، جسے چاہے مست پھرائے تو ہی ہوش دے تو ہی بے خودی تیری شان جل جلالہ. یہ اس کے رنگ ہے. خوبصورت تحریر ہے حضرت کی، لیکن رہیں ذرا مریدین تک محدود. میں عرس پہ گیا تو صاحبزادہ صاحب نے حضرت کی لکھی کتاب عنایت فرمائی، بس کھو گئی مجھ سے حضرت. انشاءاللہ پھر کبھی جانا ہوا تو میں نے بس سیٹ پہ بیٹھ کے جو پڑھی نہ تحریر، اس نے اتنا مزہ دیا. اس میں بھی نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں شاہ صاحب قبلہ کہ ہمارے محلے کے جو نائی تھے نا، اب وہ حجامت نہیں بناتے تھے کسی، بس اپنی دکان کے بعد سٹول پہ بیٹھ کے سارا دن ہی روتے رہتے. شاہ صاحب فرماتے جب گزرا نہ روتے ہی دیکھا. کہتے ایک دن میں کھڑا ہو گیا اور میں نے پوچھا بابا جی اب حجامت نہیں بناتے، سارا دن بیٹھ کے روتے کیوں رہتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں وہ بابا جی آگے سے کہنے لگے شاہ جی بڑا شوق تھا حج کرنے کا، شوق تھا، فرض نہیں تھا. من استطاع الیہ سبیلا، شوق تھا. کچھ میں نے پیسے جمع کیے، کچھ لوگوں نے شفقت کی، بلاوا آ گیا، حج کر لیا. اب مدینہ پاک حاضری تھی. کہتے ہیں میں حضور نبی علیہ السلام کے دربار مقدس میں سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا درود و سلام عرض کر رہا تھا. کہتے بے خودی سی طاری ہوئی ہے. اور یہ بے خودی آپ پہ بھی طاری ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ وہاں کیمرہ نہ نکالیں، آپ وہاں کے جو آداب ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھیں. ہم منٹ پہلے کیمرہ نکال دیتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی امت میں اتنی دلیری آ کیسے گئی ہے. وہ جگہ ہے کیمرہ نکال ہے. اب دیکھو نا سید صاحب بیٹھے ہیں، وہ بھی سیدی تھے، تو کہتے کیا ہے شرم اسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، شرم اسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا. یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے. دربار تو بہت بڑا ہے. میں نے کل پھر لاہور جانا ہے اور مجھے حضرت جی داتا صاحب حاضری دی ہوئے کم از کم بھی 4 سے 5 سال ہو گئے. میرا تو اتنے جان کا مسئلہ نہیں پتا کہ کتے پوچھی لینا بشرما نہ ایڈا وڈا تے کرتوت ویکھ اپنے باہروں ایڈا لشکیا پوچھ کے اندر نہیں ویکھیا. میں کوئی ادھر الفاظی نہیں کر رہا، باہر کھلو کے سلام پیش کر کیڑا نام ہے. اس دن میں پاک پتر شریف بالکل بابا صاحب کے قریب، لیکن وہ مسئلہ نہیں پیا جانا. اتنا بڑا دربار، وہ اللہ کے بندے جو پاکستان میں کر کے گئے معافی مانگو حضور کی بارگاہ میں کھڑا. تو کیمرہ کھڑا تجھے بھول گیا؟ معافی مانگ جو کر کے آیا پاکستان میں، ایک ایک کا اعتراف کر حضور یہ بھی کیا، 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 مجھے معافی دے دے. امت وہاں کیمرہ نکال لیتی ہے، کبھی نہ کیمرہ نکال. سلام پیش کرنا، تھوڑا آگے جا کے جناب سیدنا صدیق اکبر ہے، تھوڑا سا آگے جا کے جناب سیدنا عمر فاروق سلام عرض کرنا اور باہر آ جانا. لیکن حضرت جی ایک منٹ کیمرہ، کڑک کڑک کی آوازیں آتی ہیں دربار مبارک میں. ظاہر جب سیلفی ٹک کی آواز آتی ہے تو بھاگ گیا باہر. پھر ہو سکتا ہے
یا پہ بھی کرم ہوا ہے. پھر آپ بھی آگے سیالکوٹ کہیں بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی. پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. آواز آ رہی ہے. ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں. ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے. لیکن پتہ نہیں کتنے گئے ڈھونڈنے لے. حضور بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا. جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا. جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا. کتنے گئیاں ڈھونڈا ہوں تو پیسے ہی ڈھونڈنے ہیں سارے. عام کیا خاص کیا. چلو بھی سے آگے تھوڑی کڑوی ہے میں نہیں کروں گا. ہوں تو پیسے ہی ڈھونڈنے پتہ نہیں ڈھونڈا کتنے گئیاں. جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا. جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا. حضرت جی یاد رکھنا جنہیں ڈھونڈیا پھر انہیں پا لیا. جنہیں ڈھونڈیا پھر انہیں لور کھلو کے نعرہ ماریا ربا میرے حال دا محرم تو اندر تویں باہر تویں روم روم وچ تو. کہے فقیر حسین نمانا میں نہیں سب تو. کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا. دوست کیا دوست کی آواز کیا. خشک مغزو خشک تارو خشک پوست از کجا میاں یدی آواز دوست. تجھے کیا پتا ہے. اس لیے حضرت جی دھیان رکھنا ہمیشہ وہاں جاؤ ادب حضرت. ہاں اور یہ تصویروں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. جو بھی ہوتا ہے ادھر سے ہی ہوتا ہے. ادھر سے ہی ہوتا ہے. بڑے بڑے آئے کھچ کچھ گھنٹوں جب وہ نوازتے ہیں نا پھر کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی. پھر بس ہمیشہ کوشش میں رہنا کہ وہاں سے کرم ہو جائے کوئی. وہ کہتے ہیں سلام عرض کر رہا تھا بے خودی تاری ہوئی. وہ جی چاہا کہ میں جو وہ سنہری جالی ہیں نا ان کو ہاتھ لگاؤں. لیکن فرماتا بابا جی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں شرطا کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں اتنا موٹا ڈنڈا ہے. لیکن جو عاشق ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں اور جو ڈرتا ہے وہ عاشق ہوتا نہیں. وہ آگے بڑھے اور جالیوں کو نہ ہاتھ لگا. اور جو شرطا کھڑا تھا نا وہ غیظ و غضب کی آگ میں جل گیا اور اس نے عمر کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا اور ہاتھ پہ نظر جی پوری شدت سے ڈنڈا دے مارا. یہاں رہی کسی نوجوان کو بھی ڈنڈا لگے وہ بھی ضرب نہیں برداشت کر سکتا کیونکہ یہاں کون سا ماس ہے. ہڈیاں ساری وینے ہیں. وہ تو تھے ہی بزرگ. کچھ ضرب بھی بڑی شدید تھی. وہ کہتے ہیں ضرب کی شدت کی وجہ سے نہ دل گھبرایا سر چکرایا اور میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا. لیکن کہتے ہیں جیسے یہ دو بند ہوئی نا اندر کی کھل گئی ہے. اندر کی کھل گئی اور دیکھتا کیا ہوں کہ گرا تو زمین پہ ہی لیکن جو میرا سار ہے نا وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک گود میں ہے. اور جس جگہ شرطے نے ڈنڈا مارا نا وہ ہاتھ نبی علیہ السلام کے دست رحمت میں ہے. اور جس جگہ کا ڈنڈا مارا دوسرا دست رحمت اس کے اوپر رکھ کے نا حضور نبی کریم علیہ السلام مجھے تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں بابا جی دل چھوٹا نہ کرو. محبوب تک آندھی پھر ڈنڈے تے کھانے پہنے نا ہے. حضرت جی وہ تو کسی کا ایک ڈنڈا بھی نہیں رکھتے لیکن شرط یہ ہے کسی نے کھایا ان کے لیے پہلے دیکھا جائے گا. ساڑھے بھی کھاتا ہے کہ واہ نہیں کھاتا. ساڑھے بھی کھاتا ہے کہ مشہوری نہیں کھاتا ہے. ساڑھے بھی کھاتا ہے کہ نہ نہیں کھاتا ہے. جس دن ان کے لیے ایک بھی کھا لو گے نا گرم ہو جائے گا. تھوڑا کرنا لیکن کرنا حضرت ان کے لیے. اب دیکھیں نا ہم تو بہت دور آ کے کھڑے ہو گئے. قربان جاؤں حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اب وہ صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا تھا. آپ فرماتے مصر تو فتح ہو گیا لیکن جو مصر کے بادشاہ کا تاج تھا نا وہ غائب تھا. وہ تاج بھی وہ تھا جو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے علم مبارک میں موجود تھا.
ان کو پتا تھا کہ مصر کے بادشاہ کا جو تاج ہے وہ کتنا قیمتی ہے، کتنے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں اس میں بڑا پریشان تھا، کیا جواب دوں گا؟ فرماتے میں اسی پریشانی میں کھڑا تھا، ایک شخص آیا جس نے اپنا منہ چھپا رکھا تھا، فرماتے اس کے ہاتھ میں تھیلا تھا، میں نے دیکھا جوتی کا تسمہ ٹوٹا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس نے آ کے السلام علیکم کہا، میں نے وعلیکم السلام، اس نے تھیلے کا منہ کھولا، تاج نکال کے میرے سامنے رکھا، سلام کیا کہ پھر واپس۔ اب فرماتے سکتے کی کیفیت، جوتی ٹوٹی، کپڑے پاٹے، پھر بھی تاج واپس کر گیا۔ فرماتے میں جب اس کیفیت سے باہر نکلا وہ تھوڑا دور جا چکا تھا، اب فرماتے میں نے پیچھے سے اس کو کہا رک، وہ رک گیا۔ اب فرماتے میں نے کہا منہ میری طرف کر، اس نے کر دیا۔ اب فرماتے میں نے کہا کپڑا نیچے کر اور مجھے دکھا تو کون ہے۔ اب فرماتے اس نے کپڑا تو نیچے کیا اور مجھے آگے سے کہتا ہے اے عمرو بن عاص، میں نے تاج تیرے لیے واپس نہیں کیا کہ تجھے منہ دکھاؤں، اور میں نے جس اللہ کے لیے تاج واپس کیا ہے اس کو حاجت نہیں کہ منہ دکھایا جائے، کیونکہ وہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے۔ تھوڑا کر لینا ہے لیکن کرنا ہے اخلاص سے، کیونکہ جتنی دیر اخلاص نہیں ہے اتنی دیر کچھ بھی نہیں، تھوڑا کر لینا۔ اب دیکھیں نا آیا ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ ہیں کہ جن کی تربیت حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی تربیت حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی تربیت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی تربیت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور مولا مشکل کشا وہ ہیں جن کی تربیت حضور نبی علیہ السلام نے کی۔ وہاں کو شائبہ بھی تھا حضرت، لیکن تقویٰ دیکھو حضرت، اور لکھا ہے سفیان ثوری حاضر ہوئے تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا قیمتی جبہ پہن رکھا تھا۔ ہمارے والا مزاج نہیں کہ جی تنقید برائے تنقید، نہیں، محبتیں تھیں۔ عرض کرتے ہیں امام یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے، وہاں تو سادگی تھی، تو لکھا امام صاحب نے نا وہ جبے کے بٹن کھول کے دکھائے تو نیچے آپ نے بوری کا لباس پہن رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا سفیان یہ جبہ لوگوں کے لیے پہنا ہے اس لیے اوپر پہنا ہے، یہ بوری اپنے یار کے لیے باندھے اس لیے نیچے باندھی ہے۔ اخلاص کا دامن نہ چھوڑ، پھر کرم ہوگا، کیونکہ آوازیں آ رہی ہیں ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل ہی راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزلی۔ میرے پیر و مرشد نے 100 سال کے قریب عمر پائی، میرے دادا پیر و مرشد، میں کہتا ہوں نہیں 20 نکال دو، صاحبزادے تھے، بڑی چھوٹی عمر میں آپ سجادہ نشین ہوئے، تو میں کہتا ہوں چلو جی 20 نکال دو، پھر بھی 80 بچ گئے۔ آپ اپنے وقت اخیر آپ رویا کرتے تھے اور کیا کہا کرتے تھے، جڑا سودا سی لے کے بیٹھے ہیں کو منگن ہی نہیں آیا، جڑا سودا سی لے کے بیٹھے کوئی منگن ہی نہیں آیا، سودا ہے جی باجی منگن والا کوئی، سودا ہے منگن والا کوئی، سودا ہے منگن والا کوئی، بس دعا کرو اللہ میں طلب عطا کر دے، اللہ میں اپنے محبوب کی محبت عطا کر دے، اللہ اس دنیا کی محبت سے بچا دے، سینے روشن ہو جائے، فکر آخرت عطا ہو جائے، کیونکہ ماشاءاللہ جو پروگرام کا موضوع ہے وہ بھی اصلاح معاشرہ ہی ہے، اندر کوئی اصلاح کی فکر جو ہے نا حضرت ہم میں پیدا ہو جائے۔ ابھی نہیں حضرت، ابھی ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ابھی خود کو نہیں دیکھ رہے۔ بات تب بننی ہے جب ہم نے خود کو دیکھنا ہے، آپ میری غلطیاں دیکھ، اور ہم نے حضرت جی نیت ہی کر لی ہے دیکھنی غلطیاں۔ اس دن ایک بندہ نا مجھے آ کے کہتا ہے حضرت جی مچھاں بڑی ہیں، میں کوئی دلیل نہیں دوں گا جی یہ ہے وہ غلط ہے، اللہ مجھے معاف کرے غلط ہے میرا، لیکن میں نے اس کو کہا میں یار تینوں مچھاں ہی لبھی ہیں داڑھی نہیں لبھی ہے، میں نے سر پہ پگ باندھ رکھی تھی، میں پگ بھی نہیں لبھی، جو سینے میں قرآن ہے وہ بھی نظر نہیں ہے، جو اندر علم دین ہے وہ بھی نظر نہیں ہے۔ ہم ارادہ ہی کر چکے ہیں، ہم نے دیکھنی غلطی نہیں، جب ہم ذہنی غلطیاں دیکھنے کا بنا چکے ہیں تو ہمیں پھر غلطی نظر آئے گا۔ ہم نے جب ارادہ یہ کر لیا کہ دیکھنی جا کے غلطی ہیں تو پھر تو سب غلط نظر آئے گا۔
ارادہ کرو کچھ اچھا دیکھنے کا، آپ کو بہت کچھ اچھا بھی ملے گا. ہمیں ارادہ کر لیا ہے. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم خود کو نہیں دیکھ رہے. جا جا وڑدے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں. وڑھن کدی نہیں اپنے اندر. وہ بھائی جائے گا نہیں تو نکالے گا کیا؟ جا تو صحیح، کبھی لگا تو صحیح ہوتا اپنے اندر. میرے دادا پیر و مرشد تھے بڑے رقیق القلب حضرت. کچھ ہوتے ہیں نا بزرگ ذرا سخت مزاج ہوتے ہیں. حضرت بہت رقیق القلب تھے، نرم تھے دل کے بڑے زیادہ. وہ ایک مرید تھا تو اس کو بھی بیماری لگ گئی حضرت، وہ دوسروں کو دیکھنے کی. اب اس کی تربیت کرنی تھی. تھے بڑے نرم، سمجھنا ہے کیا کروں. یہ تربیت بھی ہو، عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. وہ بڑی ادا گئی حضرت. تھا وہ گجر برادری سے تعلق رکھنے والا مرید. اس کو پیغام بھیج کے بلا لیا. وہ آیا، اس کو فرمانے لگے بھائی ظاہر ہے تو گجر ہے، جانور وغیرہ تم لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں تو ذرا تمہیں پہچان بھی ہے اچھے برے کی، تو چل میرے ساتھ ذرا مجھے کوئی جانور ہی لے دے. وہ بڑا خوش ہوا، پیر صاحب کا لیلا لینا. وہ چلا گیا. حضرت نے جا کے ایک لیلا پسند فرمایا. فرمانے لگے بکرا. بھائی دیکھا ذرا جو حضرت جی وہ ان کا سٹائل ہے جانور کو چیک کرنے کا. پہلے کھریاں دیکھی، کان اٹھا کے دیکھے، دانت چیک کیے، پیچھے سے پٹ دبائی. عرض کرنے کا حضور کو لیلا ٹھیک نہیں. دوسرا چیک ہوا ریجیکٹ، تیسرا چیک ہوا ریجیکٹ، چوتھا چیک ہوا ریجیکٹ. جب چوتھا اس نے ریجیکٹ کیا تو حضرت بھی بول پڑے. آپ نے فرمایا گجر بابا لے لے نہ ریجیکٹ کریا، سن ذرا لے لے کی کہنے دینی ہے. وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضور لے لے بھی کچھ کہتے ہیں. فرمایا کچھ نہیں، بڑا بڑا کچھ کہتے ہیں. عرض کرتا ہے حضور یہ لیلا کیا کہہ رہا ہے، یہ بکرا کیا کہہ رہا ہے. آپ نے فرمایا یہ بکرا مجھے کہہ رہا ہے حکیم صاحب میں نے پوچھو ہاں میری تے کھریاں دبا کے بھی ویکھیاں، میرے تے کان بھی چوک کے چیک کیتے، میرا تے منہ کھول کے دند بھی ویکھے، میری تے پچھو پٹھ بھی دبا کے ویکھی سوں. میں پوچھو کدی اپنے آپ بھی انج ویکھے ہیں؟ ویکھیے کدی ویکھیے اپنے آپ کو؟ ویکھاں گے نہیں تے ٹھیک کے بھی ویکھیے. جا جا وڑدے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑیا باروں باری پھیر نہ کڑی اونج اندر دا کوڑا نہ کر ترلے خواج خضر دے تیرے اندر آب حیاتی ہو. حضور بلے شاہ رحمت اللہ تعالی آپ کے ملے کا کوئی بندہ حج پہ چلا گیا. جب واپس آیا نا ملنے، آپ نے فرمایا بھئی یار دے شہروں آیا کوئی گل ہی سنا یار دی. انہیں میرے یار کی سنانی تھی. وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضور جب میں وہاں گیا نا سینے حرم میں تو کیا دیکھ بتاؤں، نور ہی نور تھا. آپ کو پتہ ہی انہیں جگہ بھی نہیں ہے. پھر آپ نے فی الفور وہاں مصرے لکھے کہتے کیا اس کو، تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڑھے بت خانے وچ پیا حضور وسے. تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڑھے بت خانے وچ پیا حضور وسے. میں کو نیڑے تے کو دور وسے. عرض کیتی بولے شاہ جی تاڑے نیڑے کیویں ساڑھے تو کیوں دور ہو گئے؟ پھر اس کا جواب کیا دیتے ہیں، تینوں کعبے وچ پیا نور دسے، ساڑھے بت خانے وچ پیا حضور وسے. میں کو نیڑے تے کو دور وسے. تیرے اندر بار پلیتی ہے، تیرے اندر بار پلیتی، بغض کی پلیتی، حسد کی پلیتی، تکبر کی پلیتی. اتنا گند ہے، اتنا گند. پھر اگوں حضرت جی ساڑی باری بھی ہے مولویاں دی. فرماتے نے مولا چھوڑ دے علم کتاباں دا. یہ جو مبتدی ہیں نا یہ ان کے لیے نہیں ہے، انہوں نے پڑھنا ہے. جڑے ساڑی عمر والے نا سانو کہتے ہیں چھڈ جڑا پڑھے تے تے عمل کر. مولا چھوڑ دے علم کتاباں دا، ایویں چاہے ہی بھار عذاباں دا. وضو کر لے شوق شراباں دا، تیری نیت وچ بدنیتی ہے. پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں دریا ویکھ وحدت دے وڑیا، گھومن کیراں دے وچ اڑیا، شاہ عنایت لایا پار. اللہ بس ہمارے آپ پہ رحم فرمائے اور اللہ ہی کو کرم کر دے. امام حسن رضی اللہ فرمایا بابیو تیار رہیو، پکی فصل ہو کسی ویلے بھی وڈ لینا. اب باری آئی نوجوانوں کی، ان سے مخاطب فرمایا بھائی نوجوانوں
تمہیں بھی کوئی سوال پوچھوں تو جواب دو گے؟ عرض کیجیے امام۔ فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے، کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی لگاتا ہے، فصل کی خدمت کرتا ہے، ایویں تھوڑے تھوڑے پودے نکلے ہوتے ہیں تو ایک طوفان آتا ہے، ایک سیلاب آتا ہے اور اس کھیت کو پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دیتا ہے۔ فرمایا نوجوانوں تم بھی تیار رہنا، کہیں اس طرح نہ ہو کہ اس دن کو تقدیر الہی کا طوفان آئے اور تم نے پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دیا۔ تیاری ہے، مشکڑی بن کے رکھی ہو۔ اللہ سب نو لمبی عمر دے لیکن کوئی پتہ نہیں کہڑے ویلے بلا ہے، مشکڑی بن کے رکھی۔ کسی ویلے انہوں نے گڈی تو لا چھڑنا مرضی ہے جی۔ میں کہ مثال کے طور پہ جی گاڑی لاہور تک جائے لیکن کوئی پتہ نہیں ہے جی گجرا والے لا چھڑ، کوئی پتہ نہیں چاندے کے لا چھڑ، کوئی پتہ نہیں ہے جی کاموں کی لا چھڑ، کوئی پتہ نہیں سادوں کی لا چھڑ، کوئی پتہ نہیں کیڑے ہوئے سرکاری آرڈر آ جائے۔ ہاں جی یہ جو پلاننگ ہے یہ ہماری پلاننگ ہے۔ وہاں تو میاں صاحب کہتے ہیں عذر بہانہ چلتا نہ ہی جو آنکھیں سو کریے۔ بھائی جب سرکاری آرڈر آ گیا تو کیا آگے سے کہیں گے؟ بڑے بڑے گئے جی، عذر بہانہ چلتا نہ ہی جو آنکھیں سو کریے، دیگر نوجے ٹہنا ہوئے کانوں کل کل مریے۔ اچے ٹبے شیرہ ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چارہ نکرہ موت نے ملیاں تے فضل کری رب سائیاں، تے بڑے بڑے اسی ٹہدے ویکھے زوراں بر سترانے۔ یہ صرف یہ ہم بیٹھے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ صرف دو ہیں، حضرت انسان اور جن جو غافل ہوتے، باقی ہر ذی روح کو یاد آ جانا، ہر ذی روح کو یاد آ جانا۔ بلکہ لکھا ہوا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار تشریف لے گئے اور بازار کی کیفیت یہ تھی کہ ایک اونٹ بھدک چکا تھا، آپے سے باہر ہو گیا تھا، اتنے قد کا جانور، کون پکڑے اس کو، کون سنبھالے اس کو؟ صحابیت کا روب۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ آگے بڑھے، آپ نے نکیل تھام لی، کھڑا ہو گیا، لکھا ہے آپ نے کانوں میں گھس گیا، تشریف لے گئے، وہیں کھڑا رہا۔ بازار والے اپنے اپنے کاموں میں لگ رہے لیکن 60 اونٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد بیٹھ گئے، انہوں نے آگے کھانے کو بھی رکھا، کچھ نہیں کھایا، مر گیا بیٹھے بیٹھے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، بھائی کیا کہہ دیا حضرت عمر فاروق؟ اگلے دن آپ تشریف لائے، لوگ حاضر ہوئے، حضرت کل والا اونٹ یاد ہے؟ فرمایا یاد ہے۔ حضرت کی حضور کیا کہا تھا اس کے کان میں؟ فرمایا کیوں کیا ہوا؟ حضرت وہ تو مر ہی گیا ہوا، کھڑا رہا، بیٹھ گیا، آگے کھانے کو رکھا، نہیں کھایا، مر گیا ہوا، کیا کہا تھا؟ تو میں اپنی اور آپ کی جو ہے نا وہ آسانی کے لیے پنجابی میں مفہوم بیان کر، اور فرماتے اتنے ہی کہا تھا بھئی اینا بھوڑ کیوں ہیں، مرنا نہیں ہو یاد؟ اسی حضرت تاں ہی بھوڑ ہوئے، جتوں میں ترے ہم اتھے واپس آ گئے کہ نہیں یاد۔ جی یاد ہوندہ نا تے انداز کچھ اور ہوندے، پھر انداز کچھ۔ میرے جو بزرگ تھے نا دادا پیر مرشد، آپ کبھی یوٹیوب پہ لکھیے گا حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ، بڑی بزرگ شخصیت تھی، اور آپ کا شمار سیالکوٹ کی ان شخصیات میں سے تھا کہ جن کے لیے لوگ چاہتے تھے یہ کچھ کلام کریں، ہم سنیں۔ بڑا کلام کیا لیکن ایک وقت آیا جب آپ کلام ترک کر گئے، چھوڑ گئے کلام۔ ہم نے بڑے جنازے آپ کے ساتھ پڑھے، آپ کلام نہیں کرتے تھے، جنازے پہ سائڈ پہ کھڑے رہتے تھے، اگر کسی نے کہنا میں پھر بھی خاموش۔ یہ نہیں کہ کوئی شرعی ممانعت ہے، نہیں جائز ہے، کرنا چاہیے، خالی کھڑے رہنے سے بہتر ہے تربیت ہو جائے، نہیں کرتے تھے۔ میں نے ایک دن تنہائی میں عرض کی، میں حضرت آپ جنازے پہ تقریر کیوں نہیں کرتے؟ مجھے آگے سے فرمانے لگے کیا کروں گا تقریر کر؟ میں نے عرض کی حضور لوگ کچھ سیکھیں گے، کچھ ان کی اصلاح ہو جائے گی، کچھ تربیت ہو جائے گی۔ کتنے باریک لوگ تھے، مجھے فرمانے لگے مولوی سلیمان وہ انہوں نے سامنے پئی میت کو لکا نہیں سکھیا ہے، میری تقریر نے کی سکھانا ڈھنا ہے، ان کو تو یہ جنازگاہ کچھ نہیں سکھا سکی، میری تقریر کیا سکھائے گی؟ انہیں تو یہ سینکڑوں قبریں کوئی نہیں سکھا سکی، میری تقریر کیا سکھائے؟ ابھی ہم ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ جانا ہے، ہم نے ادھر سے نہیں ابھی ماننا کہ جانا ہے، جنہوں نے اتھوں مان لیا نا کہ جانا ہے تو پھر رنگ وہ دیکھیں امیر اعلیٰ سے یہ وہ لوگ نے جنہوں نے مان لیا کہ جانا ہے۔ میں حضرت جب گیا نا 2:30-3 کا ٹائم تھا، میں کوئی خوشامد نہیں کرنے لگا، نہ مجھے عادت ہے، لیکن جو حق ہے وہ حق ہے، میں حیران رہ گیا
دنیا ستی ہے، بھابی ہوری تربیت کرن دے نے بہ کے انہوں نے مان لیا کہ جانا، انہوں نے تائیں کسی نے کہا جاگ مسافر جاگ نہ کر نیند پیاری، انہوں نے مان لیا کہ جانا ہے اور ایک مشن اٹھا لیا انہوں نے کہ جی یہ میرا مشن ہے، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہوں، مان لیا کہ جانا ہے۔ میں خود حیران تھا، سوندے کیڑے ویلے ہوں، 2:30 کا ٹائم ہے، دنیا بیٹھی ہے، سوال ہو رہے ہیں، حضرت جوابات ارشاد فرما رہے ہیں، تربیت ہو رہی ہے، انہوں نے مان لیا کہ جانا ہے۔ ہم نے نہیں بھی مانا، جس ہم نے بھی مان لیا کہ سانوں بھی نیندر کوئی نہیں پڑنی ہے رات کو، جاگ مسافر جاگ نہ کر نیند پیاری، ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بے پاری، سسی ستی یار گوایا کہ تو بھی نہ سو جائیں۔ ابھی دعا کرو حضرت اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے، ابھی دنیا کی محبت غالب ہے، ابھی فکر آخرت، اس دن پھر انداز بدل جائیں گے حضرت، اس دن پھر انداز بدل جائیں گے۔